آپ حضرات سے جو بات ہو رہی تھی وہ ایک حدیث پر بحث تھی، اور عام طور پہ اس حدیث کو حدیث جبریل کہا جاتا ہے، یعنی وہ مشہور حدیث جس میں جبریل امین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کیے اور آپ نے ان کے جوابات انہیں مرحمت فرمائے۔ اس میں سے ان کا پہلا سوال تو ایمان کے بارے میں تھا، دوسرا سوال اسلام کے بارے میں، تیسرا سوال احسان کے بارے میں، اور چوتھا سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا تھا کہ قیامت کب آئے گی۔ آج اس چوتھے سوال ہی کے متعلق کچھ بات عرض کرنا ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دیکھیے کتنا جامع ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ صحیح مسلم کی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خصوصیات گنوائی ہیں، اور اس میں فرمایا ہے کہ 6 چیزیں اللہ نے مجھے ایسی دی ہیں کہ مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی۔ مثلا یہ فرمایا ہے کہ ختم بی النبیون، انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ مجھ پر ختم کر دیا گیا۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ اس امت میں، بلکہ ہوا ہے کہ ایسے عبقری جینیس افراد پیدا ہوئے جن میں نبوت کی صلاحیتیں تھیں، مگر نبوت نہیں دی گئی۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک شہر میں 100 آدمیوں میں یہ خصوصیت ہے کہ وہ ڈاکٹر بن جائیں، لیکن سیٹس ختم ہو جائیں، تو نبوت جس سیٹ اور جس منصب کا نام تھا وہ منصب ہی اللہ نے ختم کر دیا، لپیٹ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی واضح بات فرمائی کہ لو کان بعدی نبیا، اگر میرے بعد کسی کو نبوت ملتی لکان عمر، تو یہ عمر نبی ہوتا۔ اس کا مطلب ہے ان میں صلاحیتیں تھیں نبوت والی، اور یہ پھر ان کی زندگی اور طرز حکومت نے، خلافت نے ثابت کیا کہ وہ واقعی نبوت کے اہل تھے، اتنے عبقری تھے، مگر عہدہ ختم ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے خواب دیکھا کہ میرے بعد ایک کنویں پہ میں کھڑا ہوں اور پانی نکالا جا رہا ہے، اور میرے بعد ایک آدمی آیا اور اس نے ڈول نکالا، لیکن اس میں کچھ کمزوری تھی، اور آپ نے فرمایا اس کے بعد جو آیا تو لم رآ عبقریا، اتنا غیر معمولی صلاحیتوں کا عبقری جینیس آدمی میں نے نہیں دیکھا، اور آپ نے فرمایا اس نے جو ڈول نکالا تو ٹھیک ٹھاک پانی اور بڑی مضبوطی اور قوت، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا پھر تیسرا آدمی آیا اور اس نے بھی پانی نکالا، اور پھر رسی ٹوٹ گئی۔ تو عرض کیا گیا کہ اس کی تعبیر، تو آپ نے فرمایا یہ میرے بعد کی خلافتیں ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق اس حدیث میں بھی یوں ہی آیا ہے، لیکن دیکھیے نبوت مکمل ہو گئی، منصب ہی ختم ہو گیا،
اب امت میں کیسی ہی صلاحیت کا کوئی آدمی آئے، نبوت کی بات نہیں ہو سکتی۔ ایک دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کے متعلق کہا کہ لو عاش ابراہیم، اگر یہ میرا بیٹا ابراہیم زندہ رہتا، لکان نبیًا، تو یہ نبی بن جاتا۔ اللہ نے زندگی ہی نہیں دی۔ اور ایک جگہ آیا ہے کہ صدیق النبیہ، یہ صدیق نبی ہوتا، یعنی اس درجے کا ہوتا۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی شد و مت سے انکار کیا ہے اس حدیث کا، اور کتاب الاسماء والصفات میں انہوں نے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں کہ جو لوگ یہ روایت بیان کرتے ہیں باطل باتیں کرتے ہیں، جھوٹ کہتے ہیں۔ لیکن حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فتح الباری میں اسی روایت کو بیان کیا ہے، اور پھر متعدد اس کی اسناد نقل کر کے پھر کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے کیوں انکار کیا۔ اور بات وہی ہے کہ اگر یہ زندہ رہتے، اللہ کو منظور نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نبوت مجھ پہ ختم ہو گئی۔ آپ نے اپنی خصوصیت بیان کی اور فرمایا کہ جعلت لی اعظم مسجدا وطہورا، اللہ نے پوری زمین میری وجہ سے میرے لیے، میری امت کے لیے مسجد بنا دی جہاں ہم نماز پڑھنے ہو جائے، جبکہ پہلے انبیاء علیہ السلام کے لیے یہ ضروری تھا کہ ان کے امتی عبادت خانوں میں جائیں اور نماز پڑھیں۔ آپ نے فرمایا یہ میری خصوصیت۔ تیسری بات ارشاد فرمائی کہ اللہ نے ساری زمین ہمارے لیے پاک کر دی، تیمم کر سکتے ہیں، اور پہلے یہ سہولت نہیں تھی۔ چوتھی بات ارشاد فرمائی اور آپ نے فرمایا احلت لی الغنائم، اللہ نے غنیمت کا مال اس امت کے لیے جائز قرار دیا، اور پہلی امتوں کے لیے وہ جب جیت جاتے تھے، جہاد میں غنیمت کا مال اکٹھا کرتے تھے تو آسمان سے آگ آتی تھی، اس کو جلا دیتی تھی، اور یہ دلیل تھی اس کی کہ اللہ نے اس جہاد کو قبول فرما لیا۔ اسی لیے قرآن کریم میں آیا ہے کہ یہودیوں نے اعتراض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر اور کہا کہ اس کے لیے آسمان سے آگ کیوں نہیں آتی؟ پہلے انبیاء علیہ السلام کے لیے آیا کرتی تھی، اس کے لیے بھی آنی چاہیے۔ تو اس کا جواب یہ ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ اور پانچویں چیز آپ نے ارشاد فرمایا کہ اوتی تو جوامع القلم، اللہ نے مجھے اتنی فصیح زبان دی ہے کہ میں بڑے بڑے واقعات اور بڑی بڑی باتیں چند لفظوں میں بیان کر دیتا ہوں۔ یہ جو حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کب آئے گی، اس کا جواب کہ ان احادیث میں سے ایک ہے کہ آپ نے بہت بڑی بات چند لفظوں میں بیان کر دی، اور مختلف طرق جو اس حدیث کے ہیں اس میں یہ آیا ہے کہ آپ نے فرمایا اذا وسد الامور الى غیر اہلھا، جب کام ان کے سپرد ہونے لگیں جو اس کے اہل نہیں ہیں تو فانتظر الساعہ، قیامت کا انتظار کر۔ یہ نہیں بتایا کہ فلاں سال میں آ جائے گی، ایسے ہو جائے گا یا یہ کیا ہوگا، بس یہ فرمایا کہ جب کام ان کے سپرد ہونے لگیں جو اہل نہیں ہیں تو قیامت کا انتظار کر۔ اس کا مطلب یہ ہے جو محدثین نے بھی لکھا ہے
کہ وقت کے ساتھ ساتھ دین اور دنیا کے امور وہ لوگ سنبھال لیں گے جو در حقیقت اس کے اہل نہیں ہوں گے۔ اب ساری دنیا کے احوال اور حالات پر غور کیجئے اور عقلاً اس جواب کا تجزیہ کیجئے۔ ڈاکٹر ہے اور وہ اس کا اہل اگر نہیں ہے کہ شہر کا میئر بن جائے تو یہاں چاہے نہ ہوتا ہو اور ممکن ہے ہوتا بھی ہو، لیکن کتنے ہی ممالک ایسے ہیں جہاں رشوت گھپلا سب کچھ کر کے اور جو اس کا اصل میدان تھا اس نے چھوڑ دیا اور کسی اور جگہ پہ چلا گیا۔ اس نے اپنی زندگی کے 25 سال 30 سال ایک فیلڈ میں گزارے اور ممکن ہے اسی فیلڈ میں رہتا تو کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتا، مگر مجبوری تھی، کچھ تھا، وہ کیا ہوا، اپنے میدان سے نکل کے دوسرے میدان میں آ گیا۔ اب جو باقی اس کی زندگی کے 30-25 سال گزرنے ہیں وہاں اس میدان میں جو قیامت اس کے ہاتھوں آئے گی کوئی غیر فطری بات نہیں، کیونکہ اس کی گروتھ اس فیلڈ کے لیے نہیں ہوئی تھی، اس کی تعلیم اور تربیت اس میدان کے لیے نہیں ہوئی تھی۔ اگر تعلیم اس کے لیے ہوتی، تربیت اس میدان کے لیے ہوتی تو وہ یقیناً کامیابی سے اپنے امور انجام دیتا۔ نوکری نہیں ملی اور کسی نے سوچا کہ نہیں ملتی تو کون سا مشکل کام ہے، چند دوائیاں خرید لی اور گاؤں میں جا کے کلینک کھول لیا۔ اب وہ جس مریض نے نہیں بھی مرنا وہ بھی مرے گا۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ قیامت آئے گی، اس فیلڈ میں تو آ گئی قیامت، کہ وہ جو اہل نہیں تھا اس منصب کا اور اس جگہ کا اس نے وہ چیز لے لی۔ ایک آدمی گھر بنا رہا ہے اور دوسرا جس کو بالکل مناسبت ہی نہیں ہے انجینئرنگ سے، کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا اور پتہ ہی نہیں کہ سریے اور سیمنٹ کی ریشو کیا ہونی چاہیے، وہ کہتا ہے صاحب آپ نے یہ چھت میں خواہ اتنا سریا ڈال دیا، اسے ذرا سا فاصلے پہ رکھ لیجئے، یہ ریشو ملا لیجئے، ارے پیسے بچ جائیں گے، یہ ہو جائے گا۔ تو وہ جتنا صالح جتنا نیک ہو اس سے بحث نہیں، مگر اس گھر کی قیامت آ گئی۔ ہر شعبے کا یہی حال، اور یہ دنیاوی شعبے ہیں جن کی ہم نے آپ سے مثالیں عرض کی، دین کا بھی یہی حال کہ دین کو جب وہ افراد لے لیں جو اس کے اہل نہیں ہیں تو پھر دین میں بھی ایسے ہی قیامت آئے گی اور ایسی ہی تباہی بچے گی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے ہر شعبے کے متعلق نہایت کڑی نگاہ رکھی ہے کہ کون کس چیز کا اہل ہے اس کے ذمہ وہی کیا جائے۔ بہت احادیث آپ کو اس بارے میں ملیں گی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جو بھی مظالم دنیا میں ہوتے ہیں مجھے اس پہ بڑا غصہ اور اشتعال تھا، اور میں حاضر ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور میں نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ مجھے کہیں کا حکمران بنا دیجیے۔ تو مراد یہ تھی کہ میں اگر طاقت اور اختیار میرے پاس آ جائے تو میں لوگوں کو سیدھا کر دوں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں میری بات سنی، پھر ہنسے مسکرائے اور آپ نے فرمایا ابو ذر تو اور میں دونوں حکومت کرنے کے قابل نہیں۔ اگر یہ فرما دیتے کہ تم اس قابل نہیں ہو تو ظاہر ہے کہ ان کو ممکن ہے افسوس ہوتا۔ اپنا بھی فرما دیا کہ ابو ذر میں اور تم دونوں ہی اس قابل نہیں ہیں کہ حکومت کریں۔ یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قابل نہیں تھے اور کوئی علیاذ باللہ غلط بات کہہ دی تھی، بلکہ ان کی تواضع کا اور اللہ کے ساتھ تعلق کا حال یہی تھا
کہ آپ نے فرمایا مثلا دوسری روایت میں کہ معبدنا کا حق کا عبادت ہے، اللہ میں آپ کی ایسی عبادت کر ہی نہیں سکا جیسے کرنی چاہیے، حالانکہ ظاہر ہے سب سے زیادہ عبادت گزار خدا کے بندے وہی تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہمارے قبیلے کے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاؤ۔ میں گیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے کی مالش کر رہے تھے یا اس کے پاس کھڑے تھے، ہاتھ پھیر رہے تھے۔ تو میں نے کہا اللہ کے رسول یہ کچھ لوگ آئے ہیں، آپ سے ملنا چاہتے تھے۔ تو انہوں نے کہا، بات چیت جب شروع ہوئی تعارف کے بعد، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہمیں حکمرانی دے دیجیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا، نہیں دی عمارت، اس لیے کہ وہ جانتے تھے جو طلب کر رہے ہیں یہ خود اس کے اہل نہیں۔ اور ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب وہ چلے گئے تو میں نے معذرت کی، میں نے کہا مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ لوگ آپ سے یہ بات کریں گے، اگر نہ میں انہیں آپ کے خدمت میں پیش کرتا۔ تو آپ نے فرمایا ابو موسیٰ بات یہ ہے کہ جو شخص خود طلب کرتا ہے حکومت کو، ہم اسے حکومت نہیں دیا کرتے۔ بڑی حکمت تھی اس میں کہ جب تک اس شخص کا دماغ حکمرانی اور اس کی بو سے نکل نہ جائے، اور جب تک اس کی طبیعت ایسی نہ بن جائے کہ اگر 2-4 ہزار پہ میں حاکم بن گیا اور خدا نے مجھے پوچھا تو میں لوگوں کا کیا جواب دوں گا، اس وقت تک اسے حکمرانی نہ دیجیے۔ اور دوسری طرف جو شخص اہل ہے اس کا، اگر اس نے بات کہی ہے تو شریعت کہتی ہے اس کی بات ماننے میں کچھ حرج نہیں، بالکل ماننی چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآن پاک میں آیا ہے کہ وہ بادشاہ کے پاس جب گئے تو انہوں نے کہا اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے خزانہ جو ہے اس کی وزارت حکمرانی دے دیجیے، اور میں اس کی حفاظت بھی کروں گا، اور دولت کو کہاں خرچ کرنا ہے اللہ نے مجھے علم دیا ہے۔ مل گئی۔ تو جو جس چیز کا اہل ہے اس کو وہ چیز ملے، اور جو جس چیز کا اہل نہیں ہے اگر اس کو وہ چیز مل جائے گی تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ اپنے اس فیلڈ میں ضرور تباہی کا سامان پیدا کرے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنی خلافت کے دور میں مسجد میں تشریف لائے، یہ دین کا حال، اور ایک شخص کو دیکھا وہ قرآن پاک کی تفسیر کر رہا تھا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تمہیں ناسخ اور منسوخ کا علم ہے؟ اس نے کہا امیر المومنین مجھے علم نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے 2 باتیں اس سے اور پوچھی، اس نے کہا مجھے علم نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا اخرج عنا، نکلو مسجد سے، اور خبردار جو تم نے کبھی تفسیر کی۔ اور انہوں نے فرمایا جو شخص قرآن کی ناسخ اور منسوخ آیات کا علم نہیں رکھتا اسے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ خدا کی کتاب کی تفسیر کرے۔ اتنا بچتے تھے، اتنا ڈرتے تھے اللہ کے وہ بندے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ای سماء، کون سا آسمان ہوگا جس کے تلے میں رہوں، اور کون سی زمین ہوگی جس میں گھوموں پھروں، لو قلت فی کتاب اللہ، اگر خدا کی کتاب کی تفسیر بیان کرتے ہوئے میں کوئی ایسی بات کہہ دوں جو اللہ کی مراد نہیں، ممکن ہے خدا کی مراد یہ نہ ہو، اور میں اپنے پاس سے ایک بات کہہ دوں تو پھر کیا ہو۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس علم کو حاصل کرو ان لوگوں سے جو اس کے اہل ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ تم دیکھو گے جب علم والا نہیں رہے گا ثم سئلوا، پھر لوگ ان سے پوچھیں گے جو کم علم ہے، تو آپ نے فرمایا ضلوا فاضلوا، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔
اللہ کی کتاب قرآن پاک کو سمجھنا، ایک یہ تفسیر کا شعبہ فرض کر لیجئے. یہ کوئی نہیں کہتا کہ کوئی تفسیر نہ پڑھے یا نہ کرے، مگر اس کی اہلیت کے لیے جو علم درکار ہے وہ کہاں سے آئے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں تھے اور انہوں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی، اب تن کا گھاس جو جانور کھاتے ہیں. پھر کہنے لگے اس کا کیا مطلب ہے؟ اور پھر خود ہی فرمانے لگے کہ عمر، اس پہ کوئی نجات تو موقوف نہیں ہے، اگر اس کا علم نہ بھی آئے تو بھی بس خدا بخشے گا. یعنی تم ترجمہ جانتے ہو. اور پھر کہنے لگے کہ لوگوں میں یہ پسند نہیں کرتا کہ خدا کی مراد کچھ اور ہو اور میں اپنے پاس سے کچھ اور کہنے لگا. یہ احتیاط اسی وجہ سے تھی کہ کہیں ایسے نہ ہو کوئی شخص اہل نہیں ہے اور پھر اس پہ آ جائے. اتنا محتاط رویہ رکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. مشکات کی روایت میں آتا ہے آپ نے خود ایک صاحب کو متعین کیا مسجد مدینہ منورہ کی کسی محلے میں، اور ایک دن آپ جا رہے تھے اور انہوں نے تھوکا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے تھوکنے پہ غصہ تھا، اور آپ نے فرمایا تم نے دیکھا اس نے قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکا ہے، اور جس شخص کو تھوکنے کا طریقہ نہ آتا ہو ہم اسے امامت کیسے دے سکتے ہیں، مسجد میں امام کیسے لگ سکتا ہے؟ فرمایا ہٹاؤ اسے، ہٹا. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے مقرر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسجد میں، اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہ ان چند لوگوں میں سے ایسے ہیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقتاً بڑا تعلق تھا. قرض زیادہ ہو گیا حضرت معاذ رضی اللہ عنہ پہ، اور لوگ ان کے گھر جاتے تھے اور وہ شرم کی وجہ سے، نہ ہونے کی وجہ سے باہر نہیں نکلتے تھے. ایک دن لوگوں نے ان کے گھر کا گھیراؤ ہی کر لیا اور کہا معاذ کو باہر نکالو. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں باہر آیا تو لوگ مجھے پکڑ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو بھائی، جتنا بھی قرض ہے ہم معاذ کے گھر کو فروخت نہیں کر سکتے، یہ اس کی بنیادی ضرورت ہے. اس کے کپڑے نہیں بیچے جائیں گے، وہ بھی اس کی بنیادی ضرورت ہے. اور یہ کھیتی باڑی کرتا ہے، اس کے آلات نہیں بیچے جا سکتے، یہ نیلام نہیں ہو سکتے. اور فرمایا اس کے گھر کے کھانے پینے کا سامان، یہ چیزیں نیلام نہیں ہو سکتی، اور اس کی سواری بھی نیلام نہیں ہو سکتی. اور ان چیزوں کے علاوہ اگر معاذ کے پاس کچھ ہے تو تم لاؤ، ہم اسے بیچ دیتے ہیں. اور نکلتا پھر کیا؟ تو آپ نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو. تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے پیسے جمع کیے، پیش کیے، تو آپ نے جتنا جس کا قرض تھا اسی نسبت سے تقسیم کیا، اور آپ نے فرمایا اگر پیسے مزید آ گئے تو تمہیں دیں گے، ورنہ کوئی پیسہ ہے اب ہے نہیں، معاذ کو نہ تنگ کرو. معاذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے ہاتھ ملایا ایک مرتبہ تو میرے ہاتھ کھردرے تھے. آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ میں نے کہا میں کھیتی باڑی کر رہا ہوں، ہل چلا رہا ہوں. تو میرے دونوں ہاتھ چوم لیے اور کہا ایسی ہتھیلی ہیں یحبہم اللہ، اللہ ان سے محبت کرتا ہے. محنت کرنے والے ہاتھ، بڑا تعلق تھا ان سے. وہ کہتے ہیں مجھے ایک مسجد میں مقرر کیا تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اپنا خود واقعہ بیان کرتے ہیں، اور میں لوگوں کو نماز پڑھاتا تھا، اور عشاء کی نماز میں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھتا تھا. تو ایک صاحب نے کہا کہ بھئی ہم تو سارا دن محنت مزدوری کرتے ہیں، نماز اتنی لمبی عشاء کی ہوتی ہے، سونے کا وقت نہیں ملتا، اور اگر معاذ اب ایسی نماز پڑھائیں گے تو میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کروں. معاذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے برا محسوس ہوا اس کی بات سے، اور میں نماز پڑھا رہا تھا، وہ مسجد نبوی چلے گئے، اور ان کا اللہ کے رسول آ کے دیکھیں معاذ کیا کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں میں نے جب سلام پھیرا تو دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے
جب سے آئے تھے برابر میری قرات قرآن پڑھنا سنتے رہے، اور جب میں نے سلام پھیرا تو مجھے پکڑ لی اور مجھ سے کہا فتان انت یا معاذ تم چاہتے ہو لوگوں کو فتنے میں ڈالو، آزمائش لوگوں کی ہو جائے، خبردار جو اتنی لمبی نماز پڑھا۔ عشاء کی نماز میں والشمس اور والتین اور یہ چھوٹی صورتیں پڑھا تھی۔ معاذ رضی اللہ عنہ خود بیان کرتے تھے کہ مجھ سے فرمایا تھا کہ فتان انت یا معاذ تم تو بہت بڑا فتنہ پھیلانے والے۔ جو کمی تھی فوراً پوری اس کی یہ تھی کڑی نگاہ کہ کسی بھی میدان میں آدمی وہ ہونا چاہیے جو اہل ہے، کپڑا اس سے سلوائیں جو بہترین ٹیلر ہو، بال اس سے کٹوائیں جو 1 انچ کے بھی 100ویں حصے کا حساب رکھ کے کاٹے کہ صاحب کے بال کہیں خراب ہوں، اور کھانا ذرہ برابر مسالہ جات ادھر ادھر ہو گئے وہیں چھٹ گیا کھانا، کہہ رہے یہ کھانا ہوٹل والے ٹھیک نہیں، فلاں ہوٹل میں چلیں بہت عمدہ کھانا، اور دین جس سے چاہ مسئلہ پوچھ لیں۔ یہ ہے نااہل لوگ جو پوچھتے ہیں اور وہ نااہل جو جواب دیتے ہیں۔ ضلوا فاضلوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور جن سے پوچھیں گے وہ بھی گمراہ ہوں۔ کوئی معیار نہیں رہا۔ بڑی اچھی مثال عرب دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں 3 چیزیں جس پہ ساری دنیا کا دار و مدار ہے، لوگوں کا غیر محتاط ہونا اس میں دیکھو۔ کہتے ہیں پورے ملک کا دار و مدار سیاست پہ ہوتا ہے اور ہر آدمی سیاست میں اپنی رائے رکھتا ہے، ہر کوئی بولے گا، اسے پتا ہے معاملات کا، نہیں پتا اس کی رائے سے کیا فرق پڑ سکتا ہے، ووٹ دینے کا مسئلہ ہے کچھ اور۔ انہوں نے کہا وہ ہر معاملے میں بولے گا ضرور، ہر آدمی سیاست کے معاملے۔ انہوں نے کہا طب، ساری انسانی زندگی کا دار و مدار طب پر ہے، بیمار ہو جائے کون سی دوا لینی ہے کون سی نہیں لینی، وہ کہتے ہیں اس میں بھی ضرور ہر کوئی بولے گا کہ اچھا یہ بیماری ہے یہ نسخہ لے لیجیے، فلاں کو ہو گئی تھی انہوں نے یہ نسخہ لے لیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب چیزوں سے منع فرمایا ہے۔ اور تیسری چیز دین، کہ اس نے کچھ پڑھا ہے یا نہیں پڑھا، حتیٰ کہ اسے بنیادی طور پہ وہ زبان بھی آتی ہے یا نہیں جس میں خدا کی ساری چیزیں ہیں، تو بھی اس کی اپنی مستقل رائے ہے، اور رائے بھی ایسی کہ اگر اس کے خلاف پتہ چل جائے تو رجوع نہیں ہو سکتا۔ سیاست کے متعلق خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے کہا بنی اسرائیل میں انبیاء علیہ السلام سیاست کیا کرتے تھے، اور جب ایک نبی کا انتقال ہو جاتا تھا خدا دوسرے نبی کو بھیج دیتا تھا کہ وہ قوم کی سیاست، قوم کے حالات دیکھے اور اس کے مطابق فیصلے کرے۔ یہ اتنی اونچی بات ہے۔ اور طب کے متعلق آپ نے فرمایا تم میں سے جس شخص نے طب پہ میڈیکل میں اپنی رائے دی اور اس نے باقاعدہ تعلیم حاصل نہیں کی تھی اس میڈیسن کی کہیں سے، تو آپ نے فرمایا اگر مریض کو کوئی نقصان ہو گیا فہو ضامن، قیامت میں خدا کے یہاں یہ جواب دے گا۔ اور اسی سے فقہاء نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں غلط علاج کی وجہ سے اگر کسی مریض کو کوئی نقصان پہنچ گیا تو عدالت میں جا کے اس کے خلاف دعویٰ ہو سکتا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں اگر واقعی وہ حکیم ڈاکٹر تھا اور پھر اس کی دوائی سے نقصان پہنچ گیا اور یہ ثابت ہو جائے کہ اس نے کچھ غلط نیت نہیں کی، غلط حرکت نہیں کی، تو پھر اس پہ کوئی تاوان نہیں ہے۔ اسلام نے یہ اصول رکھا ہے، اس لیے کہ وہ ہر طرح سے اہل تھا کہ مریض کا علاج کرتا، ہوئی غلطی ہو جاتا ہے۔ یہ الگ بحث ہے کہ مریض کو کیا ملا۔ اور دین کے معاملے میں یہ بتلایا کہ دیکھو دین ایسی چیز ہے کہ جو جس چیز کا اہل نہیں ہے اس کی بات نہیں مانی جا سکتی۔ حدیث لکھتے تھے لوگ بالکل ابتدائی زمانے، اور جو فقہا تھے وہ اتنے محتاط تھے کہ وہ حدیث سے استنباط کرتے تھے مسائل کا کہ اس حدیث سے کون سا مسئلہ ثابت ہوتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث ان لوگوں کے سامنے آتی رہیں، اور اتنی احتیاط کے باوجود امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وفات سے پہلے رو رہے تھے۔ تو کسی نے ان سے پوچھا
ان کا وہ اتنے محتاط آدمی تھے کہ ان کے ایک شاگرد کہتے ہیں میں ایک مرتبہ 6 مہینے کا سفر کر کے افریقہ سے ان کے پاس آیا مسجد نبوی میں، اور میں نے ان سے پوچھا کہ فلاں معاملے میں کیا فتویٰ ہے؟ انہوں نے کہا میں نہیں جانتا۔ میں ان کا فلاں مسئلہ ان فرمایا نہیں جانتا۔ 30 مسئلے میں نے پوچھے اور 30 میں سے ایک بھی نہیں تھا جس کا انہوں نے جواب دیا ہو۔ تو میں نے کہا آپ اتنے جلیل القدر امام ہیں اور آپ کا اتنا نام ہے، میں اپنی قوم کو جا کے کیا منہ دکھاؤں گا، کیا کہوں گا کہ امام مالک نے کیا کہا؟ تو انہوں نے کہا لوگوں سے کہنا کہ مالک کہتا تھا میں نہیں جانتا، مجھے نہیں پتا۔ اتنی احتیاط تھی۔ لیث ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ جو کسی طرح امام مالک سے کم نہیں تھی، کوئی کمی ان میں نہیں تھی، ہر حدیث کی کتاب میں ان کا ذکر آتا ہے، اور ہوا یہ کہ ان کے دوستوں نے انہیں ضائع کر دیا، ان کے حلقے نے قدر نہیں کی، وگرنہ وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پائے کے آدمی تھے۔ وہ کہتے تھے 70 مسئلے میرے علم میں ایسے ہیں جہاں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے غلطی ہوئی ہے اور میں نے ان سے خط و خطابت کیا ہے کہ حضرت فتویٰ یہ نہیں ہے۔ وفات سے پہلے رو رہے تھے تو کسی نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے اب سوچتا ہوں کاش کوڑے پڑ جاتے، جتنے فتوے دیے ہیں ہر ایک کے عوض میں ایک کوڑا مجھے کوئی مار لیتا، لیکن میں خدا کے دین کے معاملے میں نہ بولتا، چپ کر کے دنیا سے چلا جاتا۔ احتیاط تھی، اور وہ سمجھتے تھے کہ ہم نے ادھر منہ سے فتویٰ نکالا ادھر وہ دین بن جائے گا، اور قیامت تک جب تک یہ بات قائم رہے گی لوگ ہمارے کہے پہ عمل کریں گے، اور اگر ہم غلط ہوئے تو پھر ہوگا کیا؟ اتنے محتاط تھے، اور یہ احتیاط اسلاف کا مزاج بن گئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا انسان، کوئی مسئلہ پوچھتے تھے لوگ آ کے اور وہ کہتے تھے کہ میں نہیں جانتا، پھر فرماتے تھے فلاں کے پاس جاؤ اس سے پوچھو۔ ایک عورت آئی اور اس نے کہا امیر المومنین میں اپنے شوہر کی شکایت لے کے آئی، اور پھر وہ چپ کر کے چلی گئی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کا نام پوچھ لیا تھا، اگلی نماز میں جو ملے تو اس کے شوہر سے کہنے لگے کہ تم اپنی بیوی کے بارے میں خدا سے ڈرو، وہ تمہاری شکایت لے کے آئی تھی۔ پھر اس نے مجھ سے کچھ کہا نہیں، چلی گئی، اور اگر کوئی شکایت ہوتی تو میں اس کا ازالہ کرتا۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ امیر المومنین وہ عورت شکایت ہی تو کر رہی تھی، فرمایا میں تو نہیں سمجھا، چپ ہو گئے وہ۔ اگلے دن وہ پھر آئی اور اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اتنا ہی کہا۔ تو جب وہ گئی ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کا امیر المومنین وہ اپنے شوہر سے تعلق کی شکایت کر رہی ہے کہ اسے اپنے شوہر سے اطمینان نہیں ہے۔ جو بھی تعلقات ہوتے ہیں شوہر اور بیوی کے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس عورت کو بلایا۔ یہ معاشرے کی آزادی، یہ لوگوں کی بات کا سننا ہے، اور فرمایا کہ تمہیں جو تعلقات ہیں ان کی وجہ سے وہ تمہاری تسلی نہیں کر پاتے۔ اس نے کہا جی۔ ابی رضی اللہ عنہ نے کہا یہ اپنی شرم کی وجہ سے اٹھ کے چلی گئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ابی کو لوگوں کا قاضی مقرر کرو۔ عمر وہ بات نہیں سمجھ سکا جو ابی سمجھ سکا ہے، مجھ سے زیادہ اہل یہ معلوم ہوتا ہے۔ یہ اہلیت ہے، اس کی بنیاد پر چیزیں چل رہی، اور اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال بالقرآن فی القرآن برأیہ، جو شخص قرآن پاک کی تفسیر میں اپنی رائے سے کوئی بات بیان کرے اور وہ تفسیر کا اہل نہ ہو تو اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیا۔ دوسری روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا ان اصابہ، اگرچہ صحیح بات بیان کرے تو بھی اس کا ٹھکانہ ہو گیا جہنم۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ 9 مرتبہ اگر صحیح کہے گا تو 10ویں مرتبہ ایسی غلطی کرے گا کہ دین کا تصور ہل جائے۔ اتنا مذاق ہو گیا ہے دین، یہ ایسے ہی ہے جیسے ہمیں انگلش بھی نہ آئے اور ہم میڈیسن کی کتابیں کھول لیں اور اسے پڑھیں اور لوگوں کو کہیں آئیے صاحب آپ کا علاج کرتے ہیں۔ کون اس بات کی اجازت دے سکتا ہے؟ ایک جج ہمارے ہاں اور بڑے سپریم کورٹ کے، اور ایک دفعہ لائبریری ایک تھی اس میں ملاقات ہوئی تو ہم نے عرض کیا کہ فلاں فیصلہ جو آپ نے کیا تھا اس میں بعض لوگوں کے دلائل اور بھی سننے چاہیے تھے غالباً،
اور حدیث میں یوں آیا ہے، تو انہوں نے بات بڑے تحمل سے سنی، ساری بات کرتے رہے جیسے مینرز ایٹیکیٹس ہیں اس کے مطابق. پھر وہ کہنے لگے ہم روزانہ تلاوت کرتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ فلاں آیت میں یہ چیز آئی ہے. تو ہم نے کہا کہ اس میں لفظ اصل میں یہ آیا ہے اور اس لفظ کی یوں تشریح کی گئی ہے. تو کہنے لگے نہیں ہم تو انگلش میں قرآن پڑھا کرتے ہیں، ناظرہ قرآن پڑھنا نہیں آتا، ناظرہ قرآن. اور وہ سپریم کورٹ میں شریعت کا فیصلہ کر رہے ہیں. یہ بھی اگر قیامت نہیں ہے تو پھر قیامت کس دن کا نام؟ حدیث کی کتابیں رکھ لینا اور یہ کہنا کہ حدیث میں یوں آیا لہٰذا ہم یوں عمل کریں گے، یہ گمراہی کی باتوں میں سے ایک بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نہیں، دو نہیں، 10 نہیں، 100 نہیں، ہزاروں احادیث ایسی ہیں کہ ایک چیز کا آپ نے حکم دیا، اجازت دے دی، دوسری مرتبہ اسے منع کر دی. ناسخ اور منسوخ کا علم ہی نہ ہو اور پتہ ہی نہ ہو کہ کون سی حدیث کس حدیث کو منسوخ کرتی ہے، اور وہ کہ حدیث میں تو یوں آیا ہے لہٰذا اس پہ عمل کر لیا جائے. آپ سوچئے کہاں جا کے مسئلہ پہنچے گا. صحیح احادیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سجدوں کے درمیان رفع یدین کرتے تھے، اور اب امت میں کوئی بھی اس کا قائل نہیں ہے کہ دونوں سجدوں کے درمیان رفع یدین کیا جائے. پہلے تشریح کرتے ہیں وہ دونوں سجدوں کے درمیان بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں. یہ صحیح احادیث میں آیا ہے. اور کچھ نہیں تو نسائی دیکھ لیجئے، عبداللہ ابن طاووس رحمۃ اللہ علیہ تبع تابعین میں سے تھے، اور وہ مسجد خیف میں مینا میں نماز پڑھ رہے تھے. تو نماز میں جب انہوں نے ہاتھ اٹھائے تو ان کے شاگردوں کو بڑا تعجب ہوا. انہوں نے کہا یہ عجیب بات ہے، ہم تو حدیث سننے آئے تھے ان سے اور یہ دونوں سجدوں کے درمیان ہاتھ اٹھا رہے ہیں. تو جب سلام پھیرا تو انہوں نے کہا میرے والد طاووس رحمۃ اللہ علیہ بھی ایسے ہی کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ میں نے عبداللہ ابن عباس کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا ہے. اور ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سجدوں کے درمیان ہاتھ اٹھایا کرتے. اگر حدیث پر ہی عمل کرنا ہے تو اس حدیث پہ عمل کیوں نہیں بھائی؟ کوئی اس کی سند میں تغیر نہیں ہے. حتیٰ کہ جسے یہ بھی نہیں پتا کہ صحیح حدیث کیا چیز ہے اور کیا نہیں، وہ بھی کہتا ہے کہ حدیث میں یوں آیا. صحیح بخاری، مسلم، ترمذی کھولنی بھی نہ آئے مگر حدیث میں یوں آیا. ایک شخص کہتا ہے، ایک بڑے محدث ہیں مثلا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، تو اس کا کیا مطلب کہ اس حدیث کو چھوڑ دیا جائے گا؟ اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے مگر حسن کے درجے کی ہے، اور اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، ضعیف ہے، مگر امت کا عمل اس پر کرنا اس کی دلیل ہے کہ یہ حدیث قابل عمل. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی موطا آپ دیکھیے، 20 روایات اس میں ایسی ہیں جس پہ انہوں نے کہا کہ ہمارے شہر میں اس پہ عمل ہوتا ہے. بھائی اہل مدینہ یوں عمل کرتے ہیں. خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کے قائل ہیں کہ اہل مدینہ کا کام، اہل مدینہ نے جو کام کیے ہیں وہ حجت ہیں، دلیل ہیں، باقی کوئی نہیں مانتا. وہ کہتے ہیں اکابر صحابہ رضی اللہ عنہ ہمارے شہروں میں آئے تھے، ان کا کام کچھ اور تھا، تمہارا کام کچھ اور ہے، اللہ نے حق دیا ہے ہمیں اجتہاد کا. تو حدیث کی کتابیں اور پھر اس میں سے اپنے مطلب کی احادیث نکال لینا اور باقی سے قطع نظر. ہر آدمی اگر یہ کہنے لگے کہ صرف حدیث پر ہی عمل کرنا ہے تو آپ سوچئے، حدیث میں صاف یہ آیا ہے کہ آگ پہ پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس معاملے میں اتنے شدید تھے کہ نسائی کی روایت میں آتا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے زمین سے ایسے مٹھی بھری حدیث یہ سناتے ہوئے، اور کئی کنکر ان کے ہاتھ میں آ گئے نا، تو انہوں نے کہا لوگوں جتنے کنکر میری مٹھی میں آئے ہیں اس سے زیادہ مرتبہ خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ پہ پکی چیز کھائی اور پھر وضو فرمایا. پھر تو چائے پینے سے بھی وضو ٹوٹ جانا چاہیے، پھر تو سگریٹ پینے سے بھی وضو ٹوٹ جانا چاہیے، آگ پہ ہے نا. اب کیا کریں؟
اس لیے کوئی شخص ان احادیث کو دیکھے گا تو پھر وہ کہتا ہے اچھا ائمہ کو دیکھو، بہت کم اگرچہ، وہ کہتا ہے جس کا قول زیادہ آسان ہے بس وہ لے لیا جائے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے، فتویٰ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ والدہ ہیں، بہن ہیں، بیوی ہیں، کوئی خاتون ہیں، انہیں اگر ہاتھ لگ جائے گا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ ایک آدمی اپنی والدہ کے پاؤں دبا رہا ہے اور اگر اس کی ہتھیلی اور والدہ کے پاؤں کے درمیان کوئی چیز نہیں ہے، اس کا وضو نہیں رہے گا۔ اب جب یہاں پہنچے تو کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تو مسلک نہیں، چلو اس پہ عمل کر لیتے ہیں۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا خون بہنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور امام شافعی کہتے ہیں خون بہنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اور جس دن خون بہنے لگے اس دن کہے چلو امام شافعی کے قول پہ عمل کر لیتے ہیں۔ تو یہ دین نہیں ہے، یہ کھیل ہے، یہ اپنے نفس کی شرارت ہے، اور اسی طرح گمراہی آتی ہے جب انسان اساتذہ سے پڑھے بغیر گھر میں کتابیں رکھ کے کام شروع کرے۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ امام تھے تعبیر دینے میں، حدیث کے سمجھنے میں، اللہ کے ساتھ تعلق میں، اور ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے ان ھذا الاسناد من دینکم، لوگوں یہ جو ہم کہتے ہیں نا ہم سے فلاں نے بیان کیا، اس سے فلاں نے، اس سے فلاں نے، ہمارے فلاں استاد تھے، ان کے فلاں تھے، ان کے فلاں تھے، یہ جو سلسلہ ہے یہ دین ہے۔ فانظروا عمن تاخذون دینکم، اور تم لوگ اچھی طرح سمجھو کہ اپنا دین کہاں سے لے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ترمذی کی روایت میں کہ جو چوتھی مرتبہ شراب پیے اسے قتل کر دو، اور جہاں تک اپنا ناقص علم ہے پوری امت میں کوئی اس بات کا قائل نہیں ہے کہ اگر قضاء آ جائے، قاضی ہو، شرعن حکمرانی اور فیصلے ہونے لگے تو چوتھی مرتبہ کی شراب پینے پہ قتل کر دیا جائے۔ کیوں نہیں کرتے اس حدیث پہ عمل؟ فرض کیجئے امت نے کیوں چھوڑ دیا؟ یہ ساری مباحث ایسی ہیں جن سے لوگ نبٹ چکے، اس کے بعد اس سے فتوے انہوں نے اخذ کر لیے، بحث کر لی کس حدیث پہ عمل کرنا ہے کس پہ نہیں، چھان پھٹک کے جو چیز ان کے سامنے آئی انہوں نے کہا سنت یہ ہے بس اس پہ عمل کر دیا جائے۔ اور جب یہ گمراہیاں یوں چلتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر نفس بتاتا ہے اپنا کہ اس حدیث کا تو یہ مطلب بھی نکلتا ہے، اس کو کیوں نہ لے لیا جائے۔ اور جتنی گمراہیاں اس آخری دور میں آئی ہیں 19ویں صدی کے آغاز سے شروع کر لیں، وہ سب کی سب بنیادی طور پر اس فکر سے آئی ہیں کہ ہم اہل ہیں یا نہیں ہیں، ہمیں تو حدیث پہ ہی عمل کرنا ہے بس۔ نتیجہ اس کا کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے اصول طے کر لیا کہ جی جو صحیح حدیث ہے، اگر کوئی صحیح حدیث جسے ہم سمجھتے ہیں قرآن کے مخالف ہے تو ہم تو قرآن پہ عمل کریں گے، حدیث پہ عمل نہیں کریں گے۔ اب کوئی پوچھے کہ میرے بھیا جس حدیث کو آپ صحیح کہہ رہے ہیں، قرآن کے خلاف کہہ رہے ہیں، واقعی قرآن کے خلاف بھی ہے یا نہیں؟ اللہ تعالی نے منع کیا ہے اس بات سے کہ دو بہنوں کو بیک وقت نکاح میں جمع نہ کیا جائے۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اللہ نے فرمایا اور دو بہنوں کو بیک وقت نکاح میں جمع نہ کرو، ہاں جو گزر گیا، جو ہو چکے سو ہو چکے، جو رشتے جاہلیت میں گزر چکے۔ اب ایک شخص حدیث پڑھتا ہے اور کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خالہ جو عورت نکاح میں ہے اس کی بھانجی کو نکاح میں جمع نہ کیا جائے۔ ایک عورت کسی کی چچی ہے، جس کی بھی بیوی ہے، اس عورت کی بھتیجی، اس چچی اور بھتیجی کو ایک ہی شخص دو نکاح بیک وقت نکاح میں جمع نہیں کر سکتا۔ تو سوچنے کی بات ہے، ایک آدمی اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے جی یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے، قرآن نے تو صرف دو بہنوں کے جمع کرنے پہ پابندی لگائی ہے نا، قرآن نے تو یہ کہیں نہیں کہا کہ چچی اور بھتیجی اور خالہ اور بھانجی کے رشتے غلط ہیں، یہ نہیں ہو سکتے، لہذا ہم کر لیتے ہیں، کیا حرج؟ اب کریں اس کا دلیل سے توڑ کہ قرآن بس کافی ہے، اگر کوئی حدیث اس سے ٹکراتی ہے تو ہم چھوڑ دیں گے،
یہ اس وقت پتہ چلے گا جب محدثین کے اصول وہ دیکھے گا کہ حدیث میں اصول کی کیا بات فرمائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ لوگوں نے جب حدیث کو خود پڑھا ہے بغیر اساتذہ کے، تو حدیث میں اتنی بعض چیزیں آئی ہیں جو بظاہر نظر میں پیچیدہ معلوم ہوتی ہیں. انہوں نے کہا حدیث کو چھوڑ ہی دو، الیاذ باللہ اس کا بیڑا ہی غرق کر دو، بس جو قرآن میں ہے کافی ہے. جتنی احادیث رجم کی آئی ہیں انہوں نے کہا یہ رجم کی حدیثیں چھوڑ دو، قرآن میں تو اس کا ذکر نہیں آیا. اور ہوتے ہوتے انکار حدیث کا فتنہ پیدا ہو گیا، اور ہوتے ہوتے یہ فتنہ پیدا ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں کہا ہے کہ آخری زمانے میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نازل ہوں گے. تو انہوں نے کہا اصل میں جو عیسیٰ علیہ السلام نے آنا تھا وہ تو ہم ہی آ گئے. مرزا غلام احمد قادیانی کا سارا دعوی نبوت جو ہے اور مرزائیت کی ساری بنیاد اگر آپ دیکھنا چاہیں گے تو اس کا تانا بانا جہاں سے شروع ہوتا ہے وہ یہی فکر ہے کہ حدیث کو خود پڑھ کے فیصلہ کرنا. آخری زمانے میں تو آنا تھا عیسیٰ علیہ السلام، اور حدیث میں یہ آ گیا کہ جب مہدی آئے گا تو سورج اور چاند دونوں کو بیک وقت گرہن لگ جائے گا. انہوں نے کہا بس یہ ہماری اس سال میں ہو گیا ہے، 1880 میں 82 میں ہوا ہے، لہٰذا میں تو مہدی ہوگی. یہاں سے آغاز ہوتا ہے گمراہی کا، اور انشاءاللہ آئندہ آپ سے بات کریں. تین کے بعد تبع تابعین کے جب دور گزر گیا تو تین زمانے ایسے ہیں جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت دی ہے، گارنٹی دی ہے کہ ان میں خیر ہے. تو وہ جو 3 زمانوں میں جن چیزوں کو انہوں نے مقدس جانا ہے وہ مقدس ہیں. بس اس کے بعد جو کچھ لوگوں نے اپنے پاس سے بنایا اس کا کوئی اعتبار نہیں. ایک بات. اور دوسری بات آپ نے فرمائی کہ پاکستان میں اور یہاں کے علاقوں میں فرق ہے. جہاں بھی چاند کی رویت بدل جاتی ہے، چاند کا دیکھنا بدل جاتا ہے، مطلع بدل جاتا ہے، اس چیز کا فرق پڑ جاتا ہے، وہاں اسی حساب سے خدا کی رحمتیں اسی رات کے ساتھ. جی جی بہت سی آیات انشاءاللہ آئندہ اگر موقع ہوا تو پھر انشاءاللہ اس بات کو کریں گے. یہ ہے کہ ہم لوگ کے اکثر ہوتا ہے کہ جو شیعہ حضرات وہ آپ کی جماعت کے اندر شامل ہو جاتے ہیں، اس کے بارے میں کیا آپ کا خیال ہے کہ کیا ان کو یہ اجازت دی جائے کہ وہ جو آپ کی جماعت میں شامل ہو سکیں، یا پہلے آپ نے جو کسی دفعہ فرمایا ہے کہ ان سے پوچھا جائے. مسجد اذن عام اس کے لیے شرط ہے کہ مسجد میں داخلے سے آپ کسی کو روک نہیں سکتے. ٹھیک ہے جی. کافر بھی آنا چاہے مسجد کے اندر دیکھنے کے لیے یا یہ دیکھنے کہ آپ کیسے عبادت کر رہے ہیں تو اسے بھی نہیں روکا جا سکتا. یہاں تک کہ یہاں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک تو یہ ہے کہ بیت اللہ میں بھی کافر کے داخلے کو نہیں روکا جا سکتا. ان کا مسلک تو یہ کہ جو حرمین شریفین میں کفار نہیں جاتے یا نہیں جانے کی اجازت، تو اس لیے کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک وہ ہے کہ وہ کہتے ہیں حرمین شریفین میں کافر داخل نہیں ہو سکتے جو اللہ نے منع کیا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے منع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بزور طاقت غلبے قوت سے نہیں داخل ہو سکتے. اگر قوت سے داخل ہونا چاہیں گے تو ان کے خلاف جہاد ہوگا. ایک بات تو یہ ہے، اس لیے کوئی بھی ہو سمپلی مسجد میں آنے سے تو اسے روکا ہی نہیں جا سکتا. رہ گئی یہ بات وہ جماعت میں شامل ہو یا نہ ہو، انہیں شامل ہونا ہی چاہیے. کیا قصور کیا ہے، وجہ کیا ہے، کیوں نہ نماز پڑھیں بھائی. انہیں قریب آنے دینا چاہیے تاکہ وہ دیکھیں دین کیا ہے. ہم اپنے کردار کو تو اچھا کرتے نہیں، اپنی کمزوریوں کو تو ہم چاہتے ہیں ذرا فاصلے پہ رہیں لوگ تاکہ ہماری کمزوریاں پتہ نہ چلیں. قریب آنے دیجیے. اگر ہم میں ہمت ہے، کردار ہمارا اچھا ہے تو کوئی کہنے کی بات نہیں ہے. اسے اندازہ ہو جائے گا کہ مسلمان در حقیقت ایسے ہی ہوتے ہیں. نہیں کرتے. جو کرتا ہوگا وہ جانے، اس کا خدا جانے. مگر جو نماز پڑھتے ہیں
جو نماز ہم نے ان کی پڑھی بھی ہے کتابوں میں، جو ان کی فقہ میں لکھی ہوئی ہے، بہرحال اس میں تبرہ نہیں ہے. اور اگر بالفرض علیہ باللہ وہ تبرہ کرتا بھی ہے تو کیا پتا کہ کیا پڑھ رہا ہے. میں علیہ باللہ یا اردو میں نماز پڑھتا ہوں، آپ کو کیا معلوم میں اردو میں پڑھ رہا ہوں عربی؟ ہم صرف ظاہر پہ حکم لگا سکتے ہیں، باطن اللہ جانے اور وہ جانے. ہمارے ایک استاد تھے، وہ کہتے تھے کہ کوا جو ہے وہ اگر کوئل بننا چاہے تو اسے 2 کام کرنے چاہیے. ایک تو دور ذرا بیٹھے تاکہ لوگ پہچان نہ سکیں، اور ایک چپ رہے بولے نہیں، تو پھر کوا کوئل بن جاتی. تو اگر ہمارا کردار واقعی دین کے مطابق ہے نا اور ہم اچھے مسلمان ہیں، پھر کاہے کا ڈر ہے؟ آئیں دیکھیں.